معصوم چھوٹے چھوٹے بچے اس گرمی میں بلک رہے ہیں، پانی نہیں ہے، باتھ روم نہیں ہے، کھانے کے لیے برتن نہیں ہے، سب کچھ توڑ دیا اور نوٹس تک نہیں دیا کہ اپنا سامان ہٹا لو۔ ہمارے ساتھ ایکسکلوزیو بات چیت کرنے کے لیے ایم ایل اے تھانہ منڈی مظفر اقبال خان جی ہیں۔ سر سب سے پہلے ٹائم دینے کا شکریہ۔ شکریہ۔ کل آپ نے سدرا کے اندر وزٹ کیا 2 دن پہلے ایم ایل اے بدل کو ساتھ لے کر کے، بہت سارے بچے آپ کے پاس آ کر روئے کہ ہماری پورے گھر جو ہیں لوگوں نے برباد کر دیے گئے ہیں۔ سر اسی کو لے کر جو ہماری جموں کشمیر کی گورنمنٹ ہے یہ بھی ذمہ داری نہیں لے رہی ہے، ایل جی گورنمنٹ بھی ذمہ داری نہیں لے رہی ہے، جے ڈی اے بولتا ہے ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے، فارسٹ والے بولتے ہیں ہماری لینڈ ہی نہیں ہے۔ سر آخر یہ وہاں پہ بھوکم آیا تھا ان لوگوں کا گھر جو اجڑ گیا وہاں پہ، یہ ایک سازش لگتی ہے ایک فیئر سائیکاسس کریٹ کرنے کے لیے، اور کہیں سازش جو ہے وہ باہر بنی ہے۔ ابھی یہ انکوائری کمیٹی بنی ہے، گورنمنٹ نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی ہے جو اس کو پورے معاملے کو تحقیق کرے گی۔ اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایڈمنسٹریشن تو ہے ہی۔ فارسٹ منسٹر صاحب نے کہا کہ مجھے بھی کوئی پتہ نہیں اس کا، مجھے کوئی انفارمیشن نہیں ملی۔ جب ہم وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ فارسٹ والے بھی تھے اور پولیس والے بھی تھے، اس کا مطلب کہ منسٹر صاحب کی پرمیشن کے بغیر ہی فارسٹ ڈپارٹمنٹ گیا ہے۔ اور میں نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ فارسٹ کی لینڈ نہیں ہے، یہ اسٹیٹ لینڈ ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ میں جب وہاں گیا تو فارسٹ لینڈ ڈیمارکیٹ کر کے باقاعدہ بیریکیڈ ہوئی ہے، وہ الگ ہے، اور وہاں کے بچوں کو، بوڑھوں کو اور وہاں کی عورتوں کو دیکھ کر مجھے تو لگا کہ ان کے لیے قیامت برپا ہو گئی ہے۔ اس حالت میں وہ قسم پرسی کی حالت میں ہے اس وقت بھی۔ جو پہلی ضرورت ہے ان کو وہ ہے کہ ان کو شیلٹر دیا جائے۔ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے اس گرمی میں بلک رہے ہیں، پانی نہیں ہے، باتھ روم نہیں ہے، کھانے کے لیے برتن نہیں ہے، سب کچھ توڑ دیا اور نوٹس تک نہیں دیا کہ اپنا سامان ہٹا لو۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں 2 گھنٹے 4 گھنٹے کا نوٹس بھی دیتے تو ہم کم سے کم اپنا سامان تو وہاں سے نکالتے۔ محنت مزدوری کر کے پچھلے 50-60 سال سے وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے اوپر ستم ظریفی یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کی خوشی منا رہے ہیں کہ ہم نے غریب کا چھت توڑا ہے، اچھا کیا ہے۔ وہ زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر ہے۔ ایسا ہم برداشت تو نہیں کریں گے۔ جو ہمارے بس میں ہوگا ہم کوشش کریں گے کہ سرکار کو ہم مجبور کریں گے کہ ان لوگوں کو کمپنسیٹ بھی کیا جائے اور ان کے سر پر چھت بھی دیا جائے۔ تو صاحب اگر وہ لوگ وہاں پہ اللیگل رہ رہے تھے پھر الیکٹرسٹی کا بل کیوں، پھر واٹر کا وہاں پہ ان لوگوں کو بل کیوں پرووائڈ کیا جاتا تھا؟ وہ لوگ وہاں پہ بل پے کرتے تھے، وہ جو ہے وہ ان لوگوں نے پورا پروف بتایا، اگر وہ اللیگل رہتے تھے ان لوگوں کو وہاں پہ بل کیوں ملتا تھا؟ ہر بل جو ہے اللیگل کو لیگل نہیں کر سکتا اور لیگل کو اللیگل نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ اللیگل بھی اگر وہ رہ رہے تھے اس کے لیے بھی ایک قانون ہے کہ آپ نے ان کو نوٹس دینا ہے۔ وہ گورنمنٹ کا کام یہ نہیں ہے، گورنمنٹ کا کام ہے کہ جس کے پاس چھت نہیں ہے اس کو چھت دیا جائے، جس کا چھت بنا ہے اس کو توڑنا یہ کسی بھی ڈیموکریسی میں، یہ ڈکٹیٹرشپ میں ہو سکتا ہے کہ تم میرے خلاف ہو۔ ہم سنتے آئے ہیں کہ جو ڈکٹیٹر کے خلاف ہوتا ہے اس کو نست و نابود کر دیا جاتا ہے، لیکن جمہوریت میں اور ایک ویلفیئر اسٹیٹ میں which is run by the constitution, it is the constitutional right of every citizen under article 21 of the constitution to have a safe roof، جہاں وہ چھت اپنا سر چھپا سکے، اپنے بچوں کا سر چھپا سکے۔ اور اس ہارش ویدر میں، ایکسٹریم گرمی میں وہاں کے بچوں پر جو ظلم ہوا ہے وہ برداشت سے باہر ہے۔ سر آپ اپنی طرف سے کتنا ہی بڑا سٹینڈ لیں گے ہائی کورٹ میں جا کر کے ان لوگوں کے لیے؟ لیکن ابھی اس وقت وہ لوگ جو ہیں وہ اس حالت میں ہیں کہ وہ ہائی کورٹ بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے ان کو کہا تھا جب وہ اگر میرے پاس آئیں گے تو میں ضرور ہائی کورٹ بھی جاؤں گا ان کے لیے۔ سر اگر ہم تھانہ منڈی کانسٹیچوئنسی کی بات کریں، کون کون سے نیو ورک جو ہے آپ نے یہاں پہ کیے؟ بہت سارے ہیں، اس کے لیے تو بہت ٹائم درکار ہے یار۔ کام میں کر کے کبھی یاد نہیں کرتا اور میں کبھی جتلاتا نہیں ہوں۔ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کام ہونا چاہیے۔ میں کبھی بھی خالی وہ پولیٹکس میں کبھی کرتا نہیں کہ کام کر کے اس کا پھر کریڈٹ لینے کے لیے آپ
جا کر سوشل میڈیا میں جا کر دہائی دے دو. اصل مقصد ہے کہ لوگوں کو راحت ملنی چاہیے, لوگوں کا کام ہونا چاہیے. کام ہو گیا تو میں کبھی اس کو پھر یاد بھی نہیں کرتا. بہت کام چل رہے ہیں, بہت کام ہوئے بھی ہیں. ہاں, ظاہر سی بات ہے, میں ہو سکتا ہے کہ جتنی مجھے توقع تھی یا لوگوں کو مجھ سے توقع تھی اتنے نہیں ہوں گے. میں نے بھی جس قسم کا سوچا تھا کہ میں کام کروں گا وہ نہیں کر پایا, لیکن میں کوشش کر رہا ہوں جتنا میرے بس میں ہے. یہ لوگ بھی سمجھتے ہیں, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم جس سسٹم میں ہیں وہ سسٹم میں تھوڑی سی مشکلات ہیں, لیکن یہ زیادہ دیر چلنے والا سسٹم نہیں ہے. ریاست کی واپسی اگر ہوگی تو انشاءاللہ کام سپیڈ پکڑیں گے اور کام بہتر ہوں گے. سر اگر یو ٹی کی گورنمنٹ اور سینٹر کی گورنمنٹ بھی اس وقت جو ہے یہ ذمہ داری نہیں لے رہی ہے, جو لوگوں کے ساتھ اس وقت لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں, اگر اسٹیٹہڈ اگر ہوتی تو کیا یہ گورنمنٹ جو ہے ایسا کرنا؟ دیکھو, اگر اسٹیٹہڈ ہوتی تو رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی تھی, کیونکہ ایڈمنسٹریشن کیبنٹ کے انڈر ہے. آج ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کیبنٹ کے انڈر نہیں ہے. آج جو آئی اے ایس, آئی پی ایس آفیسر اور آئی ایف ایس آفیسر ہے, وہ کارڈر پوسٹ والے جتنے بھی ہیں ان پر کیبنٹ کا کنٹرول نہیں ہے. یہ ستم ظریفی ہے کہ وہ ایک پیرلل گورنمنٹ چل رہی ہے. سر کیا لگتا ہے اسٹیٹہڈ کے لیے ہو کر کے سگنیچر کمپین ہم دیکھو, اب سگنیچر کمپین تو نہیں, اب میں پروٹیسٹ کمپین سٹارٹ کروں گا. میں کچھ عرصہ ویٹ کر رہا تھا, اب مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو سڑکوں پہ اترنا پڑے گا. جتنے بھی یوتھ ہے ان کے لیے کیا میسج رہے گا؟ یوتھ کے لیے میرا یہی میسیج ہے کہ جب بھی کوئی کال دیں گے اسٹیٹ کے لیے تو اپنی پہچان کے لیے, اپنی عزت اور آبرو کے لیے آپ لوگوں کو اس کا ساتھ دینا ہے.